أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذي وہ ہے انزل فیہ القرآن جس کے اندر قرآن اتارا گیا ہدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے وبینات اور روشن دلیلیں ہیں من الہدا ہدایت کی والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں ایسے روشن دلائل ہیں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ تو رمضان اور قرآن کو آپس میں خاص مناسبت ہے۔ قرآن کو رمضان میں اتارا گیا۔ ویسے تو قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اترا ہے، لیکن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن پاک ایک ہی دفعہ رمضان المبارک میں اتارا گیا، اور وہ لیلۃ القدر تھی، جس طرح کہ دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتارا گیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا حضرت جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر لے کر تشریف لاتے تھے۔ تو قرآن پاک کو خاص طور پر رمضان میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو ہم کچھ حصہ قرآن پاک کا مقرر کر دیں جس کو روزانہ کے اعتبار سے تلاوت کریں، اور رمضان میں خصوصی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اسی طرح قرآن کا کچھ حصہ ہم ترجمے کے ساتھ بھی اس کو سیکھیں۔ آسان ترجمۃ القرآن قرآن پاک کی مختصر تفسیر ہے، اس سے روزانہ 1 2 3 رکوع جتنا ہو سکے ہم قرآن کو ترجمہ کے ساتھ سیکھیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا کچھ حصہ اس کو ہم زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے میں کم از کم کوئی ایک صورت، سورہ ملک، الف لام میم سجدہ، سورہ یاسین، یا کوئی بھی صورت ہم طے کر لیں، یا کچھ حصہ قرآن کا جس کو ہم انشاءاللہ یاد کریں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تجوید، اس کے الفاظ کے ٹھیک کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ 4 کام ہم کر لیں، قرآن پاک کی تجوید ٹھیک کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اور اس کا کچھ حصہ یاد کریں۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر ہم قرآن کو اپنا خصوصی وقت دیں، زیادہ سے زیادہ دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔